کے وقت جب وہاں پر اکثریت جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے بچوں کی ہے یا نوجوانوں کی ہے، وہ جو جس طریقہ کا ماحول ہرات میں ہوا ہے، جس طرح سے آج گارجین میں ایک رپورٹ چھپی ہے لڑکیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ سلوک کی، وہ اس کو قبول کریں گے؟ جی، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ انگریزی کی ایک اصطلاح ہے سلور لائننگ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نسل ہے، اور جو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا سول سوسائٹی مجموعی طور پہ، وہ جو ہے وہ پروگرس ہوئی ہے، اس کو ہمیں جو ہے وہ نگیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ جو ہے اب طالبان کے لیے چیلنج بنے گی۔ ٹھیک ہے، امریکہ یا کوئی اور ملک ایڈ انفینیٹم جو ہے نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی کسی کی جنگ لڑ سکتا ہے۔ ایک انخلا اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا۔ جنگ اور جو نیشن بلڈنگ کا پروسیس ہے وہ بھی بہت بہتر طریقے سے امریکہ کر سکتا تھا، لیکن یہ جو کام ہوا ہے، ہمیں باقی ساری جو تباہی بربادی ہوئی ہے اس میں ہمیں اس کو نہیں بھول جانا چاہیے۔ جو مرتضیٰ بھائی نے جو ابھی ذکر کیا کہ وہ جو بچے ہیں اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو ان کی تعداد ہے، کیونکہ جو ہے آبادی کے لحاظ سے وہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے، اب طالبان ان کو دبا نہیں سکیں گے۔ طالبان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طریقے سے یہ جو نسل ہے، یہ جو سول سوسائٹی ہے جس کو اویئرنس ہے، جو 30 سال پہلے نہیں تھی، جو جب یہ پہلے آئے تھے حکومت میں، ان کو سنبھالنا، ان کو گورننس فراہم کرنا، ان کو جو ان کی مانگیں ہیں ایک ہائیلی کنیکٹڈ ورلڈ کے اندر کہ جہاں سوشل میڈیا کا ایکسس ہر کسی کے پاس ہے، ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ ظلم اور جبر اور بربریت ضرور کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی حکومت کھو دیں گے اس چکر کے اندر۔ آج جو نفرت اور جو اپنا غصہ اور غم پایا جاتا ہے اشرف غنی اور جو دیگر جو ہے نا افغان ریاست کے سٹیک ہولڈر تھے ان کی جانب، وہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ کوئی خوش نہیں ہے طالبان کے آنے سے۔ وہ ان کو ایز اے فیٹ اکمپلی جو ہے ایکسپٹ کر لیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے جنگ نہیں کی، جیسے رفعت اللہ بھائی بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ اتنی تعداد تھی، نفری تھی، فوج کی، پولیس کی، اسپیشل فورسز کی اور انٹیلیجنس کے لوگوں کی، انہوں نے کوئی طالبان کو قبول نہیں کیا کھلے جو ہے نا مطلب اپنا بازوؤں کے ساتھ۔ وہ انہوں نے جو ہے اس کو ریلکٹنٹلی قبول کیا ہے، اور وہ اگر طالبان اس نسل کو، اس سول سوسائٹی کو دبانے کی کوشش کریں گے تو دیر نہیں لگتی وہ جو سینٹیمنٹس ہیں پھرنے میں۔ دیکھیں، یہ طالبان کو بھی پتا ہے اور یہ ان کا مہمہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیٹاسٹرافک سکسیس ایک چیز ہوتی ہے جو جس کو یہاں انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو امید نہیں ہوتی کہ آپ اتنی جلدی جو ہے اتنی کامیابی حاصل کر جائیں گے، اور وہ جو ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان نے احتیاط نہیں برتی، اگر طالبان نے، اور ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ جو ہے ماضی سے غلطیاں سیکھیں، جیسے رضا نے سوال کیا تھا، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ تو لیکن اگر نہیں برتی تو یہ حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور قوت نہیں ہے عسکری طور پہ جو طالبان کا مقابلہ کر سکے، لیکن اس کی خانہ جنگی میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دیکھیں، وہ لوگ جو داعش کے ساتھ ملے تھے اسد کی حکومت کو گرانے کے لیے، اور جو لوگ نالاں تھے وہ جو ایران بیکڈ گورنمنٹ عراق کے ساتھ، وہی لوگ پھر بدل گئے جب انہوں نے آئسس کی، داعش کی ظلم اور جو ہے بربریت کو ایکسپیرینس کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں حالات تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اب کیا کریں گے طالبان؟ کیا وہ تبدیل ہو چکے ہیں؟ یہ 2.0 جو ایمریٹ ہے اس کا کیا جو ہے خاکہ ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بہت اچھا ہے۔ یہ ایکچولی میری پی ایچ ڈی ڈسرٹیشن کا یہی سوال تھا، اور میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ آیا یہ طالبان جو اب گفت و شنید شروع کر رہے ہیں، جیسے اوباما انتظامیہ کے دور میں انہوں نے کی تھی، تو یہ کیا ہے؟ اب یہ ان کو یہ ٹریول بھی کرتے ہیں، ان کو جو ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، پذیرائی ہوتی ہے ان کی، تو کیا یہ تبدیل ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، یہ سمارٹ ہو چکے ہیں۔ سمارٹ ان دا سینس کہ ان کو پی آر مینج کرنا آ گیا ہے۔ ان کی وہ جو نظریہ ہے، نظریاتی طور پہ یہ وہیں کے وہیں ہیں۔ ان کے پاس جو ہے کچھ لوگ ان کے جو ہے وہ دوحہ چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے، اور وہاں انہوں نے سیکھا، اربنائز ہو گئے، انہوں نے بات کرنی سیکھ لی، ڈپلومیسی کرنی سیکھ لی۔ وہ ٹیکٹیکل لیول کی ایشو ہے۔ جو اصلی طور پہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ وہی کی وہی ہے، اور وہ نہیں تبدیل ہوئی، اور کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ اگر قیادت یا اسپوکسمین جو ہیں وہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے تو آ کے تو جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ بھائی عورتیں تعلیم حاصل کریں گی اور ہم جو ہے آزادی دیں گے اور میڈیا ہوگا اور یہ ہوگا فلانا ڈھمکانا، وہ ان کی کوئی نہیں سنے گا۔ جو سٹریٹ پہ ہو رہا ہے، جیسے جو ہے نا ذکر کیا کہ بھائی آپ نے کہ وہ جو ہرات میں جو ظلم ہوا عورتوں کے ساتھ اور جو دیگر اور جگہوں پہ جن کا ہمیں ابھی علم بھی نہیں ہے، وہ حقیقت ہے طالبان کی۔ وہ فٹ سولجر کو نہیں پتا کہ ہاں بھائی کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ طالبان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابھی بھی انسرجنٹ گروپ ہے۔ انسرجنٹ گروپ سے پولیٹیکل پارٹی کا سفر جو ہے کئی دہائیوں کی جو ہے وہ ایک پروسیس ہے۔ یہ وہ نہیں ہے وہ آئرش ریپبلکن آرمی کی جو پولیٹیکل ونگ تھی شن فین، جنہوں نے گڈ فرائیڈے اکارڈ کر کے جنگ بندی کر دی۔ اور پھر ہمیں جو ہے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے کہ جس کے تحت لوگ کٹھے ہوں اور بات چیت کر کے تو مسائل کا حل کر سکیں۔ یہ بیرل آف دا گن سے ہوگا، اور یہ چونکہ وہ انسرجنٹ فورس ہے، ہر چیز وہ عسکری نگاہ سے دیکھیں گے، ہر چیز کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنی اب ریجیم کو سیکیور کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر کوئی ریجیم بنے گی، جو کہ ابھی بہت وقت لگے گا، لیکن اگر کوئی بنے گی ان کی ریجیم، اس کی مماثلت جو ہے وہ ایران کی ریجیم کے ساتھ ہوگی، کہ جہاں کچھ لوگ الیکٹڈ ہوں گے لیکن اوپر جو ہے ملاؤں کا کنٹرول ہوگا، اور سیکیورٹی فورسز ہوں گی جو اس وقت کی این ڈی ایس، افغان نیشنل آرمی، افغان نیشنل پولیس ہے، اس کو وہ شاید پوری طریقے سے جو ہے وہ مٹائیں نہیں، لیکن ان کو تبدیل کریں گے، لیکن ان کا انحصار اپنے لوگوں پہ ہوگا۔ یہ جتنے طالبان فائٹر ہیں، کیا یہ منسٹری آف انٹیریئر کے جو ہے ملازم بن جائیں گے، منسٹری آف ڈیفنس کے ملازم بن جائیں گے؟ نہیں، جی بالکل۔ میں کامران، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ سولنگی صاحب کا سوال جو تھا اس میں جواب بھی مثبت تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نئی نسل جو ہے 20 سالوں میں وہ بڑی ہو چکی ہے۔ یونیورسٹیاں اور سکول جس انداز سے کھلے ہیں، خواتین کی شرکت جیسے ہوئی ہے، ایک نیا سماج ضرور جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، مگر اس کا وہ ایک، اور جیسے آپ نے سوشل کانٹریکٹ یا سماجی معاہدے کی بات کی، وہ سماج جو ہے نمبر ایک تو وہ آرگنائز نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو اس کی آرگنائزیشن کے لیے بہت سے انسٹیٹیوشنز چاہیے ہوتے ہیں، مثلا پولیٹیکل پارٹیز چاہیے ہوتی ہیں، مثلا سول سوسائٹی کی آرگنائزڈ تحریکیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک طرف ان کا مقابلہ تو جو ہے اسلحہ بردار جتھوں سے ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت وقت درکار ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ بہت ہی گلومی ایک فورکاسٹ دکھائی دیتی ہے۔ رفعت اللہ صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف بڑھتا ہوں، اور مجھے یہ بتائیے کہ جو افغانستان کے اندر آپ کی جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، جو بے یقینی کا آپ نے عالم بتایا ہے، تو اس میں جو بہت سے لوگ اس کے برعکس یہ کہتے ہیں، جو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ خوف کا شکار اور سب کچھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خون ریزی کے بغیر یہ انتقال اقتدار ہوا ہے، اور یہ پرامن جو ہے انتقال اقتدار ہوا ہے۔ پاکستان میں اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا۔ میرے خیال سے آج کی جو ہماری این ایس سی کی میٹنگ کی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ وائلنس کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا طالبان باقی سیاسی قوتوں کو لے کر چلیں گے، یا وہ اپنی جو امارات ہے دوبارہ سے وہی قائم کریں گے اور باقی لوگ اس میں میٹر نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جیسے 90s میں ہوا تھا کہ یہ آئے تھے، ان کو کافی ریزسٹنس ہوئی تھی، بہت بڑی سویلین کلنگ ہوئی تھی، پھر بہت بڑی خانہ جنگی رہی۔ تو اس مرتبہ یہ ایک اس میں پازیٹیو بات ہے کہ تقریباً 1-2 بڑے شہروں کے علاوہ زیادہ تر جو ہے نا مطلب وہ بڑا پیسفلی ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ جیسے ایک پہلے سے خدشات تھے، جو کابل کے شہری، اب جو افغانستان کے شہری تھے، ان کو یہ بڑے خدشات تھے کہ دوبارہ سے اس طرح ہوگا، تو اس طرح تو نہیں ہوا۔ ابھی یہ ہے کہ جیسے کل خود مولا برادر نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ اب جو ہے نا ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے، اب ہماری آزمائش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔